الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے کچھ باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ہم لوگ ایک بات سنتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 130 پر 2 ہے، 130 پر 2 سے لے کر 130 پر 5 تک ہے۔ فرمایا کہ اور تیرا رب غنی ہے اور رحمت والا ہے، تیرا رب غنی ہے اور رحمت والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم کو ہلاک کر دے، ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ پر لائے۔ اگر وہ چاہے تو تم کو ہلاک کر دے اور تمہاری جگہ پر جس کو چاہے اس کو لائے۔ جیسے کہ تم کو دوسری نسل سے پیدا کیا، ہم بھی آئے ہیں تو کوئی دنیا سے چلے گئے، ان کی جگہ پر ہم آئے۔ اور فرمایا انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے بے شک وہ وعدہ آنے والی چیز ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی حالت پہ عمل کرتے رہو، میں عمل کرتا رہتا ہوں اپنی حالت پر۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، تم ان قریب جان لوگے کہ انجام، بہتر انجام کس کا ہے، آخرت کا گھر کس کا ہے۔ اور پھر فرمایا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو یہ آیت ہے، اس میں بہت کچھ باتیں ہیں۔ پہلی آیت میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تیرا رب غنی ہے اور رحمت والا ہے، تیرا رب غنی ہے اور رحمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام غنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام غنی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، غنی ہے اللہ تعالیٰ، اپنی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، اس کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بندے کا جو ایمان ہے، یہ ایمان اور اس کی عبادت اللہ کو نفع نہیں دیتی ہے، اور نہ ہی بندے کا کفر اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اور اس میں کہا کہ ذو الرحمہ، رحمت والا بھی ہے۔ کتنی کہتے ہیں کہ کتنی عجیب بات ہے، کتنی بلیغ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو محتاج نہیں، بندوں کے کسی بھی چیز کا اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم کرتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرتے رہتا ہے۔ تو یہ بات ہے، اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو رحم کر رہا ہے، اپنے تم عمل کرتے رہو، اگر وہ چاہے تو تم کو ہلاک کر کے دوسری قوم کو لائے گا، دوسری قوم کو لائے گا۔ جیسے کہ تم بھی آئے ہو کسی نسل سے،
تم سے پہلے کہ بہت سارے لوگ گزر گئے۔ یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیے بہت بڑی دھمکی ہے یہ دھمکی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر تم کو چاہے تو اللہ تعالیٰ تم کو ہلاک کر دے گا اور دوسری قوم کو لائے گا۔ قرآن مجید میں یہ ایسی آیتیں بہت جگہ ہے، مثال کے طور پر سورہ فاطر میں جو 30 پر 5 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 15 سے لے کر 17 تک میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تم کو ہلاک کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور نیا مخلوق لائے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ رب العالمین جو ہے غالب ہے، اس سے کوئی عاجز اس کو نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو تم کو ہلاک کر دے گا تو تم روک نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے سورہ محمد میں بھی ہے، جو 40 پر 7 نمبر کی سورہ ہے، سورہ محمد، اس کی آیت نمبر 30 پر 8 میں بھی یہ مضمون ہے، اس کے آیت کا ٹکڑا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر ہو، تم محتاج ہو۔ ان تتولوا، اگر تم پیٹھ پھیر لوگے، منہ موڑ لوگے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ تمہارے علاوہ دوسری قوم کو تم کو بدل کر دوسری قوم لائے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے کہ دیکھو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، تو اللہ کا شکریہ مناؤ کہ اللہ رب العالمین تم پر رحم کر رہا ہے، حالانکہ تمہارا محتاج اللہ نہیں ہے، تم پر رحم کر رہا ہے، کرم کر رہا ہے، تو اس کی عبادت کرتے رہو۔ تو یہ بات ہے۔ اور پھر کیا کہا، انما توعدون لآت، جو اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے، تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ آ کر کے ہی رہے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھو تمہاری موت آ کر کے ہی رہے گی اور تم اس سے عاجز نہیں کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتے ہو، تمہاری موت اللہ تعالیٰ دے گا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تم مٹی میں مل جاؤ اور تمہاری ہڈیاں گل جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ تم کو اللہ تعالیٰ لائے گا۔ تو ہم کو مرنا ہی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہی ہے، تو کیوں نہیں ہم یہاں ٹھیک کر لیں اپنی آخرت کو کیوں نہیں ٹھیک کر لیں؟ ہوشیار آدمی یہی تیاری کر لیتا ہے۔ اور پھر کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے قل یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی حالت میں، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، انی عامل، میں بھی عمل کرتے رہتا ہوں، فسوف تعلمون من تکون لہ عاقبۃ الدار، ان قریب تم لوگ جان لوگے کہ بہتر انجام کس کے لیے ہے۔ یہاں دونوں بات ہے، تم اپنا عمل کرتے رہو، ہم اپنا عمل کرتے رہیں گے، دیکھتے ہیں کہ کامیاب کون ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھیلاتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، لوگ بڑے ستائے نا، اور پاگل، دیوانہ، مجنون، ساحر، کیا کیا نہیں بولے، یہ اس کام سے روکنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہیے کہ میں اپنا عمل کرتا ہوں نا، تم بھی اپنا عمل کرتے رہو، دیکھ لیں گے کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون صحیح پر ہے، کون غلط پر ہے، اور کون کامیاب ہوگا، کون ناکام ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وعدہ دکھا دیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول سے اپنا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ 20 شہر فتح اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کی زندگی میں فتح مکہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مکہ سے نکال دیے گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مکہ فتح ہوا،
اور پھر وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، مارتے تھے، یہ کرتے تھے، ان لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گاؤں سے نکال دیا گیا تھا وہی آئے ہیں، اور جن کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا جاتا تھا وہ آج بیت اللہ میں شان سے داخل ہوتے ہیں، شان سے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کر کے دکھایا، اور آپ کی زندگی میں کئی شہر فتح ہوئے، اور وہ لوگ مجبور ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، دیکھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف بھی کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عرب کے اندر کتنے ملک فتح ہوئے، یمن، بحرین، اور کہاں کہاں جزیرۃ العرب میں خلفائے راشدین کے زمانے میں کہاں کہاں فتح ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر دیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس طریقے سے اللہ رب العالمین دکھا دے گا کہ کون حق پر تھے اور کون باطل پر تھے۔ یہ اسلام کے حق ہونے، سچ ہونے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ ہونے، اور اللہ رب العالمین کا دین، اللہ کا راستہ سچ ہونے کے لیے بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی وجہ سے ہم کو اسی دین پر چلتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو غالب رکھے گا، اللہ تعالیٰ ان کو مدد کرے گا۔ یہ عنوان قرآن مجید میں بہت جگہ پر ہے، بہت جگہ پر ہے۔ اسی وجہ سے ہم کو چاہیے کہ اسی کے دین کو مضبوطی سے پکڑیں، اسی میں خیر ہے اور بھلائی ہے۔ اور یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مومنوں سے وعدہ کیا ہے اور ظالموں کو ناکام کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر ہم صحیح دین پر ڈٹے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے، تو اللہ رب العالمین جو ہے ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں کہا ہے سورہ مجادلہ میں یہ کہا ہے 20ویں آیت میں، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، ہم نے تو اللہ تعالیٰ نے تو لکھ دیا ہے کہ ضرور میں غالب ہوں گا اور میرے رسول غالب ہوں گے، جیتیں گے، میں اور میرے رسول جیتیں گے، غالب ہوں گے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں رہے گا وہ بھی غالب ہوگا۔ آج جو مسلمانوں کی حالت خراب ہے اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، شیطان کے راستے پر چل رہا ہے، شیطان کے راستے پر چل رہا ہے، اسی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ اور سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، سورہ غافر کے اندر آیت نمبر 50 پر 1 اور 50 پر 2 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا کہ ضرور بھی ضرور ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایماندار لوگوں کی بھی مدد کریں گے۔ کہاں؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی جس دن گواہ قائم کیے جائیں گے، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اس دن ظالم لوگوں کے بہانے کام نہیں آئیں گے، فائدہ نہیں دیں گے۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے لعنت ہے اور بہت برا گھر ان کے لیے ہوگا، بہت برا گھر ان کے لیے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے مومنوں کو یہ کہا ہے کہ ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، بس یہ ہے کہ ہم اس کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے سورہ نور میں، جو 24 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 50 پر 5 میں یہ وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے تم سے اور نیک لوگوں سے وعدہ کیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان کو ضرور زمین میں خلیفہ بنائیں، ضرور زمین میں خلیفہ بنائیں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، جیسے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، اور ان کے دین کو جس دین سے وہ راضی ہو چکے ہیں وہ مضبوط کر دے گا، دین کو بھی مضبوط کر دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا، اور ان کے خوف کو بدل کر کے امن دے دے گا۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، لیکن شرط